السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی اور میری ماں بہنوں، آج ہم لوگ بات کریں گے دنیا کے سب سے بڑے جہاز ٹائٹینک کے بارے میں، اور اس ٹائٹینک جہاز کو دیکھنے کے لیے کچھ دن پہلے جو لوگ نکلے تھے، حادثے کا شکار ہو چکے ان لوگوں کے بارے میں بھی، اور ان دونوں حادثوں سے ملنے والی کچھ نصیحتوں کے بارے میں بھی ہم لوگ انشاءاللہ غور و فکر کریں گے۔ دیکھیے، بات دراصل 1912 10 اپریل کی ہے، جب اس ٹائٹینک جہاز کو بنایا گیا۔ کمپنی کا دعویٰ تھا کہ یہ جہاز انسنکیبل ہے، یعنی یہ کبھی ڈوبنے والا نہیں ہے، اور اس جہاز کو بنانے میں کئی سال لگ چکے تھے، اور اس وقت $7.5 ملین کا خرچہ ہوا تھا اس جہاز کو بنانے میں، اور اس جہاز کی لمبائی 269 میٹر تھی، اور اسی طرح اس جہاز کی اونچائی 53 میٹر کی تھی، اور اس جہاز کے اندر بڑے بڑے ریسٹورنٹس، جم، سوئمنگ پول اور شراب خانے، لائبریریز وغیرہ بھی تھی۔ اور یہ جہاز نکلا تھا انگلینڈ سے نیو یارک کے سفر کے لیے، اٹلانٹک اوشین کے اوپر سے۔ تو یہ جہاز نکلتا ہے اپنے پہلے سفر پر 40 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے۔ سمندری جہاز جہاں کہیں بھی خطرے کو محسوس کرتے ہیں تو وہ ریڈیو کے ذریعے سے سگنلز دیتے ہیں آس پاس کے جہازوں کو، یعنی سمندری راستوں پر جہاں کہیں بھی بڑے بڑے برف کے پہاڑ یا کوئی اور خطرہ موجود ہوتا ہے تو وہ ریڈیو کے ذریعے سے سگنلز دیتے ہیں۔ تو ٹائٹینک جیسے ہی سفر کر رہا تھا تو سامنے بڑے بڑے برف کے پہاڑ بھی تھے، تو 2 مرتبہ اس کو وارننگز ملے کہ یہ راستہ خطرے والا ہے، آگے بڑے بڑے برف کے پہاڑ ہے۔ تو 2 مرتبہ وہ راستہ چینج کرتا ہے کیپٹن، لیکن رفتار میں کمی نہیں کرتا۔ اس کے بعد بھی پھر اس کو وارننگز ملتے ہیں کہ اس راستے میں خطرہ ہے، آگے بڑے بڑے برف کے پہاڑ ہے۔ ٹھیک رات 11:40 کا وقت ہوتا ہے۔ اس رات کو چاند کی روشنی بھی نہیں ہوتی، اور آگے کیا ہو رہا ہے، آگے کیا آ رہا ہے دیکھنے کے لیے جہاز کے اوپر کچھ لوگوں کو بٹھایا جاتا۔ وہ دوربین کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ راستے میں آگے کچھ خطرہ تو نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اوپر، لیکن ٹھنڈی اتنی زیادہ تھی کہ اس کے آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے۔ اس کے باوجود وہ آگے دیکھ رہا تھا دوربین کے ذریعے سے۔ اچانک وہ دیکھتا ہے کہ سامنے ایک بہت بڑا برف کا پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ تو جیسے ہی وہ دیکھنے کے بعد فوراً کیا ہے، وہ گھنٹی بجاتا ہے، الارم بجاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کال کرتا ہے نیچے، جو کیپٹن ہوتا ہے اس کو کال کرتا ہے کہ دیکھو آگے بہت بڑا برف کا پہاڑ ہے، اور جہاز کو لیفٹ یعنی بائیں طرف موڑ لو۔ اب جیسے ہی جہاز کو چلانے والے کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ اسے لیفٹ کو موڑنا ہے، جیسے ہی وہ موڑتا ہے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ جیسے ہی موڑا، جہاز جا کے اسے ٹکرایا، یعنی جیسے ہی وہ موڑا، سامنے برف کا پہاڑ تھا، سیدھا نہیں لگا، لیکن ایسے جیسے مڑا تو یہ ایک سائڈ سے پورا ٹکراتے ہوئے گیا۔ تقریباً 10 سیکنڈ تک اس برف کے پہاڑ سے یہ ٹائٹینک جہاز رگڑتے ہوئے گیا۔ اس کے رگڑنے کی وجہ سے اس جہاز کے اندر سوراخ پڑ گئے۔ اس جہاز کے تعلق سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ انسنکیبل ہے، کبھی ڈوبنے والا نہیں ہے، لیکن صرف ایک برف کے پہاڑ کی وجہ سے، ایک برف کے ٹکڑے کی وجہ سے اس میٹل سے بنی ہوئی جہاز کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے اندر سوراخ پڑ جاتے ہیں۔ اس ٹائٹینک جہاز کا کیپٹن سگنلز بھیجتا ہے رات کے 12 بجے، آس پاس میں اگر کوئی دوسرا جہاز ہو تو وہ ہمیں بچا لے، لیکن آس پاس میں کوئی جہاز نہیں تھا۔ تقریباً یہ سگنلز بھیجنے کے 20 منٹ کے بعد ایک جہاز سے سگنلز مل جاتے ہیں، اور وہاں سے کال آتا ہے کہ کیا ہوا۔ تو وہ بولتے ہیں کہ ابھی اس طرح ٹکرا گیا ہمارا جہاز۔ تو وہ فوراً اپنے جہاز کو موڑ لیتا ہے ٹائٹینک کے قریب آنے کے لیے، ان لوگوں کو بچانے کے لیے، لیکن اتنا دور تھا وہ کہ 107 کلومیٹر کی دوری پر وہ جہاز تھا، اور اس کو ٹائٹینک جہاز کے قریب پہنچنے میں تقریباً 3.5 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ تو اب یہ لوگ اوپر راکٹس بھی بھیجتے ہیں، یعنی راکٹس چھوڑتے ہیں، کیونکہ آس پاس میں اور کوئی اگر جہاز ہو تو ان راکٹس کو دیکھ کر، وہ لائٹس کو دیکھ کر کوئی ہمیں بچانے کے لیے آ جائے، لیکن کوئی نہیں آتا۔
اب کیپٹن حکم دیتا ہے کہ اس میں جو لائف بوٹس ہے ان کا استعمال کیا جائے. لائف بوٹس کیا ہوتے ہیں کہ یہ جو ٹائٹینک اتنا بڑا جہاز ہے اس کے اندر اور چھوٹے چھوٹے بوٹس رکھے ہوئے تھے. اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو ان لوگوں کو ان چھوٹے چھوٹے بوٹس میں بٹھا کے ان کو پھر کیا ہے وہاں سے بچا لے. جب پہلی لائف بوٹ کو اتارا گیا تو اس کے اندر 65 لوگ بیٹھ سکتے تھے لیکن صرف 28 لوگ بیٹھے, کیونکہ جتنے بھی اس ٹائٹینک جہاز میں تھے ان لوگوں کا یقین یہ تھا کہ یہ کبھی ڈوبنے والا نہیں ہے. اس لیے لوگ آرام سے اپنی اپنی نیند میں, اپنے اپنے پارٹیوں میں, اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے. اس لیے جہاں 65 لوگ بیٹھ سکتے تھے اس پہلی بوٹ میں صرف 28 لوگ بیٹھے. اسی طرح جتنے بھی لائف بوٹس اتارے جا رہے ہیں اس میں زیادہ لوگ بیٹھنے کی جگہ تھی لیکن لوگ نہیں بیٹھ رہے تھے. لیکن رات کے 1 بج چکے تھے جب لوگوں کو ریئلائز ہوا کہ ہاں یہ ٹائٹینک شپ بھی, یہ ٹائٹینک جہاز بھی ڈوبنے والا ہے, تو اس وقت مکمل 20 لائف بوٹس تھے اس ٹائٹینک جہاز کے اندر جس میں 1200 لوگ بیٹھ سکتے تھے. لیکن اس ٹائٹینک جہاز میں 2200 لوگ موجود تھے. 2 بجے آخری بوٹ جب اتاری گئی تو اس وقت ابھی بھی 1500 لوگ اس ٹائٹینک شپ میں موجود تھے اور 2:20 کو ٹائٹینک جو جہاز ہے, کبھی نہیں ڈوبنے والا جہاز, 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا اور کئی لوگ ڈوبنے سے پہلے ہی سوسائڈ کر کے مر گئے اور کئی لوگ جاکٹ پہن کر پانی میں کودے لیکن پانی میں ٹھنڈی اتنی زیادہ تھی کہ وہ ٹھنڈک کی وجہ سے مر چکے. اس میں ایک اور اہم بات ہے, وہ یہ ہے کہ اس رات اس ٹائٹینک جہاز کے سب سے زیادہ قریب یعنی صرف 35 کلومیٹر کی دوری پر ایک اور جہاز تھا جس کا نام SS کیلیفورنین تھا, اور اس ٹائٹینک جہاز کو سب سے پہلے وارننگز دینے والا کہ آگے خطرہ ہے وہ یہی جہاز تھا. جب یہ ٹائٹینک جہاز برف کے پہاڑ سے ٹکرانے کے بعد جب وہ سگنلز بھیجتا ہے تو اتنے قریب رہنے کے باوجود بھی یہ جہاز وہاں تک کیوں نہیں پہنچا, کیونکہ 11:15 کو ہی اس جہاز کا ریڈیو آپریٹر جو تھا وہ ریڈیو کو بند کر کے جہاز کو وہیں پر روک دیا کیونکہ آگے خطرہ ہے. اس لیے وہ سفر کو روک کر وہیں پر جہاز رک گیا تھا. اس لیے ٹائٹینک جہاز سے جو سگنلز بھیجے گئے 107 کلومیٹر دوری پر اس جہاز تک تو سگنلز ملے, وہ بھی 20 منٹ کے بعد, لیکن قریب رہنے کے باوجود 35 کلومیٹر کے قریب میں رہنے کے باوجود اس جہاز کو سگنلز نہیں ملے. اور ٹائٹینک جہاز سے جب راکٹس بھیجے گئے تو وہ روشنی بھی ان لوگوں کو نظر آئی. کیپٹن سے جب بولے کہ دیکھو وہاں پر کچھ روشنی نظر آ رہی ہے تو اس جہاز کا جو کیپٹن تھا وہ بولا کہ نہیں, وہ تو امیر لوگوں کی کوئی جہاز جا رہی ہے, تو امیر لوگ کچھ پارٹیاں وغیرہ کر رہے ہیں رات کو, ڈرنے کی ضرورت نہیں, خاموش سو جاؤ. اب دیکھیے یہاں پر کچھ سوال ہیں. سگنلز ملنے کے باوجود یہ جو 40 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہا تھا جہاز, یہ اپنی سپیڈ کم کر سکتا تھا, لیکن کیوں کم نہیں کر سکا؟ کیونکہ بنانے والے کمپنی کی طرف سے کیپٹن کو یہ حکم تھا کہ ہم کو ریکارڈ توڑنا ہے, جلدی سے جلدی آگے جا کر جلدی سے جلدی پہنچ کر ہم لوگوں کو ریکارڈ توڑنا ہے, اس لیے اس کی سپیڈ کم نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہوئی کہ جب اوپر سے دیکھنے والا برف کے پہاڑ کو دیکھ کر نیچے کال کرتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ لیفٹ کی طرف موڑو, آگے برف کا پہاڑ ہے, لیکن اس جہاز کو چلانے والا گڑبڑ میں اس کو سمجھ میں نہیں آیا, وہ رائٹ کی طرف موڑ دیتا ہے. اور اسی طرح اس جہاز میں یعنی اتنے بڑے جہاز میں صرف 20 لائف بوٹس رکھے ہوئے تھے, یعنی کبھی ایسے حادثہ ہوا تو لائف بوٹس میں بٹھا کر ان کو باہر نکال سکتے تھے, لیکن صرف 20 رکھے ہوئے تھے. حالانکہ اس میں صرف 1200 لوگوں کو بچا سکتے, لیکن اس وقت ٹائٹینک میں 2200 لوگ تھے. اب 20 لائف بوٹس اس لیے رکھے کیونکہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ٹائٹینک کبھی نہیں ڈوبے گا, اس لیے صرف 20 بوٹس رکھے. اگر زیادہ بوٹس رکھتے تب بھی پھر بچنے کے کوئی چانسز تھے. اس ٹائٹینک جہاز کے ڈوبنے کے 70 سال بعد پھر اس کو ڈھونڈے, یعنی 1985 میں پھر اس کو ڈھونڈے کہ وہ کہاں ہے اور وہ کیسا ہے. جب 70 سال بعد اس کو ڈھونڈے تو اس ٹائٹینک جہاز کی حالت بہت زیادہ خراب, اور وہ پانی کی وجہ سے زنگ آ کے دن بدن خراب ہوتے جا رہی ہے. اور اسی طرح
کہا یہ جا رہا ہے کہ 2030 تک اس کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ اس ٹائٹینک جہاز میں، جو کہ اتنا بڑا جہاز ہے، اب صرف کچھ لوہے کے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں اور مرے ہوئے لوگوں کے شوز وغیرہ نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اب وہ جو ٹائٹینک جہاز جس جگہ پر ڈوبا ہے وہ 3800 میٹر اندر ہے، یعنی تقریباً 4 کلومیٹر اندر وہ جہاز ڈوبا ہوا ہے۔ اب اس جہاز کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ ٹائٹان سب مرسیبل کو بنائے، اس کے ذریعے سے اس کے اندر بیٹھ کے اس ٹائٹینک جہاز کو دیکھ کے آ رہے ہیں۔ اب وہ جو سب مرسیبل ہے وہ 10,342 کلو وزن ہے اور 6.7 میٹر لمبا ہے، اور وہ 1 گھنٹے میں 5.6 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے۔ اب اس کے اندر صرف 5 لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور اس میں صرف ایک کھڑکی رہتی ہے جو 15 سینٹی میٹر کی بتائی جا رہی ہے، اور اس سبمرسیبل میں صرف 96 یعنی 96 گھنٹے کا آکسیجن رہتا ہے۔ اب اس سبمرسیبل میں بیٹھ کر لوگ اس ٹائٹینک شپ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کے آگے صرف 15 انچ کا ایک ونڈو ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں سمندر کے اندر کیا کیا چیز ہے، اور اس میں جانے کے لیے جو خرچہ ہوتا ہے وہ $2,50,000 کا ہوتا ہے، یعنی تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ ایک آدمی کا خرچہ ہوتا ہے۔ تو اب کچھ دن پہلے یعنی 18 جون 2023 کو کچھ لوگ نکلے، اس میں پاکستان کے 2 ارب پتی تھے، ان میں سے ایک کا نام شہزادہ داؤد اور دوسرے کا نام سلیمان تھا۔ ان کے علاوہ اور بھی 3 لوگ تھے، پورے 5 لوگ اس سبمرسیبل میں بیٹھ کر اس ٹائٹینک شپ کو دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ صرف 1 گھنٹہ 45 منٹ کے بعد کنیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ اس سبمرسیبل کے آگے لیڈس اور 4K کیمراز بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ وہاں کے ویڈیوز اور وہاں کی تصویریں بھی نکالی جا سکے، لیکن اس سبمرسیبل کے نکلنے کے 1 گھنٹہ 45 منٹ کے بعد جب کنیکشن ختم ہو جاتا ہے تو پھر اب وہ جو 4000 میٹر کا جو سفر طے کرنا تھا، اس میں وہاں تک پہنچنے کے لیے 2 گھنٹے جانے کے لیے اور 4 گھنٹے دیکھنے کے لیے، پھر واپس آنے کے لیے 2 گھنٹے کا وقت لگتا تھا، لیکن ہوا یوں کہ صرف 1 گھنٹہ 45 منٹ کے بعد کنیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کہاں چلے گئے معلوم نہیں پڑتا۔ اس کے بعد بہت سارے جہازوں کو لے کر بہت سارے لوگ ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، تو بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب مر چکے ہیں۔ حالانکہ اسی سب مرسیبل کے ذریعے سے اعلان نام کا ایک آدمی میکسیکو کا رہنے والا 2 سال پہلے جا کے آتا ہے، پھر آنے کے بعد 1 سال کو پھر ایک مرتبہ وہ جا کے آتا ہے۔ اسی سب مرسیبل کے ذریعے سے یہ ارب پتی لوگ بھی 5 لوگ وہاں پر بیٹھ کر اس ٹائٹینک جہاز کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ وہاں پر مر جاتے ہیں۔ ان دونوں حادثوں سے ہم لوگوں کے لیے کیا نصیحت ملی ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 31 میں، الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ دریا میں کشتیاں اللہ کے فضل سے چل رہی ہے، اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے۔ سمندروں میں جو کشتیاں چلتی ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے چلتی ہے۔ صرف ہماری ٹیکنالوجی سے، ہمارے دماغ سے، ہمارے پاور سے، ہمارے پیسے سے ہم بنائے یہ کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ اس طرح کا دعویٰ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی نشانی بتا دیا کہ یہ اللہ کے فضل سے چلنے والی کشتیاں، اللہ کے حکم سے چلنے والی کشتیاں ہیں، یہ تمہارے اپنے ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں چلتی۔ اگر تمہارے ٹیکنالوجی اور تمہارے دماغ، تمہارے طاقت سے اگر چلنا ہوتا تو پھر تمہارا دعویٰ تھا کہ ٹائٹینک شپ کبھی نہیں ڈوبے گا، لیکن وہ ڈوب گیا۔ اسی طرح اتنا زیادہ خرچ کر کے جانے والے اس ٹائٹینک جہاز کو دیکھنے کے لیے نکلنے والے ارب پتی بھی یہ سبمرسیبل میں پوری احتیاط کے ساتھ پوری ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اس سبمرسیبل میں بٹھا کے ان لوگوں کو بھیجے، لیکن یہ بھی اسی سمندر کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ تو کشتیاں اللہ کے فضل سے چلتی ہے اور پوری کائنات بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ یہ سمجھنے والوں کہ اللہ نہیں ہے
کوئی گاڈ نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، دنیا خود بخود چل رہی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، تمہاری سائنس، تمہاری ٹیکنالوجی کی وجہ سے کوئی چیز نہیں چلتی، یاد رکھو۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، سورہ لقمان آیت نمبر 34، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا۔ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کون کہاں مرے گا۔ اب دیکھو ان لوگوں کی جو موت آئی، 2 کروڑ سے زیادہ خرچ کر کے اپنی موت کی جگہ کو پہنچے، جہاں مرنا ہے اس جگہ کو 2 کروڑ روپے خرچ کر کے گئے۔ کوئی نہیں جانتا کس زمین پہ کس جگہ پہ مرے گا، وہ لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ وہ وہاں مریں گے، لیکن موت وہاں پر اللہ تعالیٰ لکھ دیا۔ وہاں پر کیسے پہنچنا، پیسے زیادہ تھے، 2 کروڑ خرچ کر کے وہاں پر پہنچ گئے، وہاں پر موت آ گئی۔ اور اس وقت جو ٹائٹینک شپ ڈوبی تھی، اس وقت بھی ہزاروں کے لوگ مرے، لاکھوں روپے خرچ کر کے وہ لوگ بھی سفر کر رہے تھے، ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہاں پر موت آئے گی، بلکہ یقین تھا ان کو کہ یہ شپ نہیں ڈوب سکتی، یہ جہاز نہیں ڈوب سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی موت وہاں پر لکھا تو وہیں پر وہ مر گئے۔ حالانکہ ان کو بچنے کے کتنے راستے تھے، بچانے کے کتنے ذریعے تھے، لائف بوٹس کا استعمال کر کے بھی بچ سکتے تھے، لیکن وہ یقین میں تھے کہ نہیں یہ جہاز ڈوب ہی نہیں سکتا، اس لیے لائف بوٹس کا استعمال نہیں کر سکے۔ قریب میں ایک جہاز تھا، وہ اگر جلدی پہنچ جاتا تو پھر ویسے بھی بچ سکتے تھے، لیکن اس جہاز کا جو ریڈیو آپریٹر ہے وہ ریڈیو کو بند کر کے سو گیا۔ پھر ویسے بھی بچ سکتے تھے اگر اس کو لیفٹ میں موڑ دیتے، لیکن وہ گڑبڑ میں رائٹ کو موڑ دیا۔ اور اسی طرح وہ راکٹس کو بھی بھیجے، یعنی بچنے کے، زندہ رہنے کے ان لوگوں کے پاس کتنے راستے وہ لوگ اختیار کر چکے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ موت لکھ دیا تو پھر وہ راستے پورے کیسے بند ہو گئے سوچو۔ راکٹس کو بھیجے تو اس جہاز میں رہنے والے جو کہ 35 کلومیٹر دوری پر ایک جہاز ہے وہ لوگ دیکھے، اس وقت بھی وہ دیکھنے کے بعد پہنچ سکتے تھے۔ ریڈیو بند ہوا کوئی بات نہیں، لیکن وہ سگنلز کو دیکھ کے تو پہنچ سکتے تھے، لیکن کیپٹن کیا بولا، نہیں بھائی کوئی امیر لوگ پارٹیاں کر رہے ہوں گے، چھوڑو آرام کر لو بولا۔ تو اللہ تعالیٰ موت لکھا، ان کے بچنے کے جتنے راستے تھے وہ سب بند ہو گئے۔ اب یہ لوگ بھی جو 5 لوگ نکلے تھے پوری احتیاط کے ساتھ نکلے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ بھی ڈوب کے مر گئے، یاد رکھو۔ اور ان حادثوں سے جو ہم لوگوں کو نصیحتیں ملتی ہے، ان میں سے ایک نصیحت یہ ہے، سورۃ المؤمنون اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ لغویات، لغو کیا ہے؟ جس کا تمہیں دنیا میں کوئی فائدہ نہ ہو اور آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو، اس کو لغو بولتے ہیں۔ تو فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے وہ مومن ہے جو فائدہ نہیں ہے سو کام نہیں کرتے، لغو کاموں میں اپنے وقت کو برباد نہیں کرتے۔ اس ٹائٹینک شپ کو دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ دنیا کا کوئی فائدہ تھا؟ آخرت کا کوئی فائدہ تھا؟ 2 کروڑ روپے خرچ کر کے وہاں پر چلے گئے، ارب پتی۔ حالانکہ پاکستان کی حالت دیکھیں، غریبی کی وجہ سے کتنے زیادہ وہاں پر پریشانیاں ہیں، ایک ایک آٹے کے تھیلی کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، ترس رہے ہیں، بھوکے پیاسے۔ ایسی جگہ اگر یہ لوگ خرچ کرتے، جہاں ضرورت ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مال دیا اسے صحیح جگہ استعمال کرتے، ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ تھا۔ لیکن یہاں پر ایک تو پیسے بھی برباد کر لیے اور دوسرا اپنی جان بھی چلے گئی۔ تو اس لیے ان نصیحتوں کو سمجھتے ہوئے، ہماری موت بھی کب آ سکتی، کہاں آ سکتی، کیسے آ سکتی ہم نہیں جانتے۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی آ سکتی، رات کو سوئے ہوئے ہے آ سکتی ہے، صبح سفر کے لیے نکلے آ سکتی ہے، اسکول کے لیے جا رہے بچے موت آ سکتی ہے، ہم لوگ بھی گھومنے کے لیے جا رہے موت آ سکتی، شادی کے دن بھی آ سکتی، شادی کے وقت بھی آ سکتی، شادی کی تیاریوں میں بھی آ سکتی، بڑھاپے میں بھی آ سکتی، جوانی میں بھی آ سکتی۔
ہماری زندگی میں ہمارے ماں باپ کی موت آ سکتی ہے یا پھر ہمارے ماں باپ کی موجودگی میں ہماری موت آ سکتی ہے. عورت کو بھی آ سکتی ہے, مرد کو بھی آ سکتی ہے. موت کبھی بھی آ سکتی, بول کے نہیں آتی, بتا کے نہیں آتی, مس کال دے کے نہیں آتی. موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو پھر ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں کرتا, ہماری روح قبض کر کے لے جاتا ہے. اس لیے ان حادثوں کو صرف واٹس ایپ گروپوں میں فارورڈ کر لینا اور ایک دوسرے کے سامنے صرف اس طرح کے چرچے کر لینا کافی نہیں ہے. اپنے اس موت کو جو آنے والی ہے یاد رکھو, روزانہ یاد کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی کی ہے, موت کو کثرت سے یاد کرو جو لذتوں کو مٹانے والی ہے. تو موت جب یاد رہے گی تو ہم گناہوں سے بچ سکتے. موت جب یاد رہے گی نیکیاں کرنا آسان ہوگا. موت جب یاد رہے گی ہم نماز چھوڑ کے نہیں سو سکتے. موت جب یاد رہے گی زنا نہیں کر سکتے. موت یاد رہے گی تو شراب نہیں پی سکتے. موت یاد رہے گی تو سود نہیں کھا سکتے. مرنا ہے مجھے, پھر اللہ تعالیٰ کے آگے مجھے ٹھہرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے سوال کرے گا تو میرے زندگی کے تعلق سے مجھے جواب دینا ہے. یہ ڈر جس کو رہے گا نا, موت کبھی بھی آ سکتی ہے تو پھر وہ گناہ نہیں کر سکتا. ماں باپ سے چھپ کے, بھائیوں سے چھپ کے, سماج سے چھپ کے, بوائے فرینڈس کے ساتھ, گرل فرینڈس کے ساتھ, غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ نہیں سکتے. زناکاریاں بدکاریاں بھی نہیں کر سکتے. صرف اور صرف موت یاد رہے تو. امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.